ایک دن اس نے کہا کہ میں تمہارے اخلاق سے، تمہارے عادات سے، تمہارے برتاؤ سے، تمہارے انداز سے، تمہارے چہرے کے نور سے بہت متاثر ہوں۔ ایک مرتبہ تم اپنے گرو سے ملاؤ، جب تم ایسے ہو تو تمہارا گرو کیسا ہوگا، گرو سے ملاؤ۔ تو ایک دن وہ لے کر آئے حضرت کے پاس۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، بولے تو حضرت کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ساری نشانیاں ان کے مذہب کی موجود تھی چہرے پر، اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بہت دیر تک چمٹا رہا، اور جب بازو ہٹا تو اس کے اوپر رقت آ رہی تھی، رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ قابو میں آیا تو حبیب صاحب نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں، اتنا زیادہ رونا کیوں آیا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ آج تک میرا باپ بھی میرے سینے کو نہیں لگایا، حضرت نے تو مجھے ظاہر سے پہچانا ہی ہوگا میں کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں، اس کے باوجود مجھے سینے سے لگائے تو مجھے ایسی کیفیت ہوئی کہ میرا دل بھر کر آ گیا کہ واقعتاً یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ پھر ساری مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں نے بتایا کہ یہ سیر کی 4 قسمیں، ایک وہ جس کیفیت میں، جس موقف میں ہم چل رہے ہیں، وہ ہے سیر الی اللہ، اور جب ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں، صفات الہی کی تجلیات ہم پر پڑتی ہیں، افعال الہیہ کی تجلیات ہم پر پڑتی ہیں، تو وہ موقف ہمارا آتا ہے سیر فی اللہ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہو گیا، قریبی تعلق ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے کیفیات بندوں پر پڑتی ہیں، ایسے بندوں کو کہا جاتا ہے جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آتا ہے، بلکہ اللہ والا ہونے کی علامت بھی بتائی گئی، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ جب اللہ کی تجلیات کا اثر ان پر ہوگا تو ہی خدا یاد آئیں گے نا، شیطان کا اثر ہوگا تو اللہ یاد آتا کیا دنیا کی محبت کا غلبہ کسی پر ہو تو اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد بندہ جب اور ترقی کرتا ہے تو اس کو سیر من اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات افعالیہ اور صفاتیہ اس پر پڑھنے کے بعد وہ کامل و مکمل اور اللہ تعالیٰ سے اس کا گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ سے جدا ہو کر فنا کے مقام کو پا لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بقا کی کیفیات میں آتا ہے، عروج کرتا ہے، ترقی کرتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد نزول کرتا ہے، یعنی دنیا کی طرف آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس سے مخلوق کی ہدایت کا کام لیتے ہیں، اس کو سیر من الاشیاء کہا جاتا ہے، سیر فی الاشیاء کہا جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں سب سے ابتدائی دور جو ہوتا ہے وہ امتحان کا دور ہوتا ہے۔ ابتدا ہی میں بعض لوگ بہت بڑے بڑے خواب اور بہت اعلیٰ درجات کی طرف دیکھتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی آیت کے ضمن میں اہل اللہ حضرات نے ایک جملہ کہا ہے، صوفیہ کرام کا مقولہ اس کو کہیں گے۔ صوفیہ کرام نے اسی آیت کے پس منظر میں ایک مقولہ کہا، اس کو کہتے ہیں نظر بر قدم۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر بر قدم، یعنی اپنی نگاہ اپنے قدموں پر رہے۔ آدمی نگاہوں کو متحرک نہ رکھے کہ آدمی ادھر جھانک رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، وہ نہیں، بلکہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حلاوت ایمانی یعنی ایمان کا مزہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے ایمان کا مزہ چھین دیتے، یعنی اس کو عطا ہی نہیں کرتے، دیتے نہیں۔ اور جس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بدنگاہی بہت بری چیز ہے۔ حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے بچنا، یہ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو ایمان تو ہمارے پاس رہے گا لیکن بے مزہ ایمان رہے گا۔ وہ بے مزہ ایمان میں ہوتا کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے، نماز میں بھی کوئی مزہ نہیں آتا، زبردستی عادی بھی ہو جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے، تہجد کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عادت کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے پڑھنا چاہیے کہ آدمی کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے اور توجہ اللہ کی طرف بندھے۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تصور نہیں آ سکا تو کم سے کم اللہ کے دیکھنے کا تصور تو آتا ہے۔ یہ بھی تصور اگر قائم ہو جائے تو آدمی کو اپنی عبادت میں مزہ آتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں، نظر بر قدم، اپنی نگاہوں کو نیچے